اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ مومنین کرام، ایک حدیث قدسی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اوحی اللہ تبارک و تعالی الی کلیمہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام۔ خداوند عالم نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا انی وضعت ستۃ اشیاء فی ستۃ اشیاء، میں نے 6 چیزوں کو 6 چیزوں میں رکھا ہے۔ والناس یطلبون فی ستۃ اشیاء اخری، لیکن لوگ ان 6 چیزوں کو کسی اور مقام پہ تلاش کرتے ہیں۔ فلن یجدوها ابدا، لہذا وہ انہیں ہرگز نہیں پا سکتے، اس لیے کہ جہاں میں نے رکھا ہے لوگ وہاں تلاش نہیں کرتے، اور جہاں تلاش کرتے ہیں میں نے ان چیزوں کو وہاں پر رکھا نہیں ہے۔ ارشاد ہوا پہلی چیز انی وضعت الراحۃ فی الجنہ والناس یطلبون فی الدنیا فلم یجدوها قط۔ ارشاد ہوا میں نے راحت کو، سکھ، چین، آرام کو جنت میں رکھا ہے، لوگ دنیا میں تلاش کرتے ہیں لہٰذا ہرگز نہیں پا سکتے۔ دنیا یہ سکھ کا گھر نہیں ہے، دنیا چین، سکون، آرام کا گھر نہیں ہے۔ خداوند عالم نے آرام کو، راحت کو جنت میں قرار دیا ہے، لہٰذا جو چیز دنیا میں ہے ہی نہیں وہ دنیا میں لوگ کیسے پا سکتے ہیں۔ دوسری چیز فرمائی انی وضعت العلم فی الجوع والغربہ والناس یطلبونہ فی الشبع والوطن فلن یجدوہ قط۔ اللہ فرماتا ہے میں نے علم کو ایک تو بھوک میں رکھا ہے، دوسرا غربت میں، پردیس میں رکھا ہے، وطن سے دوری میں رکھا ہے۔ لوگ علم کو شکم پوری کی حالت میں، سیری کی حالت میں، اور اپنے گھر میں رہ کر، اپنے وطن میں رہ کر تلاش کرتے ہیں، لہٰذا کبھی نہیں پا سکتے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ جتنے لوگ بھی دین کے حوالے سے، یہ دنیا کے حوالے سے علمی مقام پر کسی بلندی پر پہنچے ہیں، علمی لحاظ سے کسی بلند منزل پر فائز ہوئے ہیں، تو یقیناً انہوں نے پردیس کاٹا ہے، انہوں نے وطن سے دوری اختیار کی ہے، گھر سے نکلے ہیں، غربت کو دیکھا ہے۔ بہت سارے غریب لوگ ہیں جنہوں نے غربت میں علم حاصل کیا اور ایک بلند مقام پر پہنچے۔ تو اللہ پاک بھی فرماتا ہے غربت میں اور وطن سے دوری میں نے علم کو رکھا ہے۔ لوگ شکم پوری میں، لوگ سیری کی حالت میں اور وطن میں گھر میں رہ کے علم کو تلاش کرتے ہیں، لہٰذا نہیں پا سکتے ہیں۔ تیسری چیز ارشاد فرمایا انی وضعت العزہ فی قیام اللیل والناس یطلبون فی ابواب السلاطین فلن یجدوہ قط۔ اللہ فرماتا ہے میں نے عزت کو قیام شب میں رکھا ہے، عزت کو نماز شب میں رکھا ہے۔ خدا فرماتا ہے عزت ان لوگوں کے لیے ہے جو رات کو اللہ کے حضور حاضر ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، نماز شب پڑھنے والے تہجد گزاروں کے لیے اللہ فرماتا ہے میں نے عزت رکھی ہے۔ لوگ بادشاہوں کے دروازوں پر جا کر عزت تلاش کرتے ہیں، لہٰذا ہرگز نہیں پا سکتے۔ بادشاہوں کے دروازوں پہ یہ عزت ملنے والی نہیں ہے جو رب کریم کی بارگاہ میں ملنے والی۔ چوتھی چیز فرمائی انی وضعت رفعت والدرجہ فی التواضع والناس یطلبون فی التکبر فلن یجدوہ قط۔ میں نے رفعت کو، درجے کو، بلندی کو، عظمت کو عاجزی میں رکھا ہے، انکساری میں رکھا ہے۔ لوگ تکبر میں، بڑائی میں یہ رفعت اور درجہ چاہتے ہیں، عزت اور بلندی اور عظمت کو وہ تکبر میں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کبھی نہیں پا سکتے۔ عزت، بلندی، عظمت یہ عاجزی میں ہے، تکبر میں نہیں ہے۔ پانچویں چیز ارشاد فرمائی انی وضعت الغنی فی القناع والناس یطلبونہ فی طلب المال فلن یجدوہ قط۔ میں نے غنا کو، تونگری، بے نیازی، اللہ فرماتا ہے میں نے قناعت میں بے نیازی کو رکھا ہے۔ جو قانع ہے وہی غنی ہے، جو قانع ہے، جو رب کی عطا پر گزر بسر کر لیتا ہے اور شکر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہی قانع، وہی غنی ہے، وہی تونگر ہے، وہی بے نیاز ہے۔ بے نیازی کو قناعت میں رکھا ہے۔ لوگ کثرت مال میں اور لوگ مال کی طلب میں تونگری کو تلاش کرتے ہیں، لہٰذا وہ کبھی نہیں پا سکتے، وہ کبھی تونگر اور بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اور چھٹی چیز فرمائی انی
وضعت اجابت الدعاء فی لقمۃ الحلال والناس یطلبونہ فی القیل والقال فلن یجدوها قط. فرماتا ہے کہ میں نے اجابت دعا کو، قبولیت دعا کو تو لقمہ حلال میں رکھا ہے. لوگ قیل و قال میں سمجھتے ہیں کہ قبولیت دعا ہے بولنے میں، پکارنے میں، چیخنے میں، فریاد کرنے میں، قیل و قال کرنے میں. اللہ فرماتے ہیں اس میں قبولیت دعا نہیں ہے. قبولیت دعا، اجابت دعا وہ لقمہ حلال کے ساتھ ہے. فرمایا لقمہ حلال کھاؤ اور انشاءاللہ لقمہ حلال تمہاری قبولیت دعا کا سبب بنے گا. خدا بند عالم ہمیں اللہ رب العزت کے یہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام کو وصیت فرمائی، تلقین فرمائی، موعظہ فرمایا، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.